وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 49-50، درس کا نمبر 22-59. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب نفی میں دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 49. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اور دوزخی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہم سے کسی روز تو عذاب ہلکا کر دے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا. تو وہ داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دنیا میں نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے، واضح دلائل بینات؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے. قال فادعوا. تو داروغہ کہیں گے کہ تم پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور کافروں کا پکارنا جو ہے وہ تو ضائع ہونے والی بات ہی ہے، یعنی بے سود ہوگا. سامعین کرام، 49-50 دو آیاتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ترجمہ، اور اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں یہ جو دوزخی ہیں وہ کہیں گے کہ یعنی داروغہ سے کہیں گے، جو بھی وہاں پر اہلکار ہیں، نگران ہیں، تو ان سے
درخواست کریں گے کہ تم اپنے رب سے ایک روز کے لیے تو ہمارے لیے رعایت مانگ لو، ہم تو مسلسل عذاب جھیل رہے ہیں۔ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کسی دن کسی روز تو عذاب ہلکا کر دیں تھوڑا۔ دیکھیں دوزخ جو ہے وہ ایک یقینی جگہ ہے جہاں بہت شدید عذاب ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ جو منکرین حق ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہر منکر حق کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے اس کے انکار کی کوئی بھی کیفیت ہو۔ اس وقت ہم جو انکاری ہیں حق پر عمل کرنے سے، تو یہ عملی ایک کیفیت ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل میں بھی دنیا، ہاتھ میں بھی دنیا۔ دوزخ میں کون جائیں گے؟ جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کے نہیں آئے؟ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سمجھیں۔ ہم لوگ تو یعنی سوچ سمجھ سے تو کام نہیں لیتے، اس کا تو ہمیں جلد پتہ لگ جائے گا، لیکن میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں تھوڑا سا۔ انسان یا تو حق سے انکاری ہے، ہوگا، یا نہیں ہوگا، دو ہی صورتیں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ایک مقصد لے کے آتا ہے، اور مقصد آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا۔ میرے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہمیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگو اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے یا کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی محنت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں محنت کیا اور کیوں، کس لیے محنت؟ دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہمارا وجود عارضی ہے، اس بات کو تو آپ جانتے ہیں۔ آج سے یعنی 20 سال پہلے میری داڑھی کالی تھی، 20 یا 25 یا 30 سال پہلے، 30 سال پہلے تو یقیناً یعنی میری عمر 35 سال کی تھی تو بالکل کالی سیاہ داڑھی تھی۔ اب میری حالت آپ کو سامنے ہے، بالکل سفید داڑھی ہے۔ تو پھر اب موت کی دہلیز پر میں نے قدم رکھ دیا ہے، اور عنقریب جو ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا معاملہ ہے۔ جو بچہ ہے اس کو جوان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی طاقت کتنا بھی آپ کر لیں۔ جس کے یعنی عام طور پہ ایک تو وہ چھوٹے قد والے لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ نوزائیدہ بچہ ہے وہ آپ جو مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہیں، یا آپ اپنی حالت کو دیکھ لیں، تو آپ اس حالت آپ نے کیوں نہ روکا اپنے آپ کو؟ جوانی کو کیوں نہیں روک لیا؟ داڑھی کو کیوں سفید ہونے دیا؟ ناخن جو آپ کے بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں آپ اس کو روک لیتے؟ کوئی دوائی کھا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم زندگی ایک گزر رہی ہے ہمارے اختیار سے، ہم خود، ہمارا جسم ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا جسم ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، جاری ہے، ہم ایک سفر طے کر رہے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی، اور جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور پھر قبر۔ میرے والد نہیں ہیں دنیا میں، والدہ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، دادی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، نانا نہیں ہے، سب لوگ تو چلے گئے۔ 2 بھائی چلے گئے میرے، اور باقی لوگ ہیں۔ تو اس وقت نا 2022 کی میں بات کر رہا ہوں،
لیکن یہ سب ہم سب چلے جائیں گے. یہ ایک سفر ہے، آپ نے اس سفر سے گزرنا ہے. اچھا، اب اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں عذاب کا، اگر بنا سوچے سمجھے ہم نے زندگی گزار دی تو اللہ کے شدید عذاب کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، شدید عذاب. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. بخشش کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ مِّن رَبِّكُمْ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او کما قال، کہ تم جلدی کرو مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی جنت کی جو عرض ہے وہ اس سے بڑی ہے، مطلب آسمان اور زمین سے بڑی ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے. دیکھیں، ہماری جہاں تک ہماری بات ہے، یعنی ہماری حالت کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ میں تھوڑا سا کہتا ہوں، آپ اس کو جانچیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں. ہماری منزل، آج کے مسلمان کی منزل دنیا ہے. آج کے مسلمان کی منزل یعنی ترجیح جو ہے ہماری دنیا ہے. ہماری رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لی ہے. آپ ظاہر کے، آپ کے خیال میں آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لینا، بس پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، دنیا کمانی ہے، یہ گھر لے لیا میں نے، وہ گھر لے لیا، اس کی آمدنی آ رہی ہے، 2 لاکھ روپے پہ یہ چلا گیا، ایک اور میں گھر بنا لوں، اس کی بھی آمدنی، میری آمدنی بڑھتی جائے گی. اسی دنیا کے خیال میں آپ جان دے دیتے ہیں. امت مسلمہ خیال دنیا میں جی رہی ہے. میں آپ پاکستان کی بات کر لیں، زیادہ تر لوگ میرے سننے والے پاکستانی سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ اردو ہے. تو ہم سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. عذاب کا، اللہ کی یعنی آگ کا عذاب جو ہے، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وقال الذین فی النار، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے. آگ میں آج بھی ہم پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا، آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا آگ ہے، سب کچھ آگ ہے اس کا. یہ قرآن سے میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ آیت سنا رہا ہوں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی وہ آگ میں پہنچیں گے. وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا، اس آگ میں جلدی وہ پہنچ جائیں گے. تو دیکھیں، اس وقت ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ جملہ آپ کو یعنی آپ سن رہے ہیں نا، ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. آگ اوڑھنا بچھونا ہے اس وقت بھی. قیامت میں تو اس کا اظہار ہوگا، یعنی حقیقت، یعنی یا ہم یہ بو رہے ہیں. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب آگ بو رہے ہیں اپنے لیے. اور قیامت کا دن تو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یوم الحساد، یا فیصلے کا دن، یوم الفصل، یا حقیقت کھل جائے گی. یہاں جو کچھ آپ نے کمایا وہاں پر آپ کو وہ ملے گا ضرور. یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس دن ہر ایک نفس کو جو اس نے یہاں کمایا وہ پورا پورا ملے گا. یا تو اب میں نے جملہ کہا نا کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں،
اللہ کی یاد سے غافل رہ کر جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ آگ ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ کی یاد کو اگر آپ نے بھلا دیا ہے، نمبر 1، اگر آپ نے ترجیح بنا لیا ہے دنیا کو، نمبر 2، اگر آپ نے یعنی آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ کا دنیا کے خیال میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ آگ میں کھیل رہے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں، جس منصب پہ بھی ہیں، ختم بات۔ جتنے نیچے منصب پہ ہیں یا جتنے اوپر منصب پہ ہیں، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ نصیحت کی باتیں، میرا کوئی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات میں واضح طور پہ کہہ دوں۔ میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک میں آپ کو آہستگی سے بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے اطاعت کی روش، سر جھکا دینے کی روش، اور ایک ہوتی ہے سر اٹھاوا۔ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، اس میں کوئی اتنی پیچیدہ بات ہے نہیں۔ دنیا میں جب آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، ادھر قرآن اور رسول کا طریقہ دونوں اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا میں آ گئے، اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، پیغمبر، قرآن اور سنت۔ اب اس کے سامنے یا تو ہم سر جھکائیں گے یا نہیں جھکائیں گے۔ آج کا مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آخرت کو یہ ترجیح دے کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اور یہ تو بڑی واضح بات ہے، قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے بھلا دیا ہے، کتاب ہدایت کے طور پہ صدیاں ہو گئی، اور یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اب ہم موجود ہیں، ہم بھی قرآن کو راہ ہدایت نہیں بنا رہے، اس کو قرآن کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کلّا خلاف ورزی ہے، میں آپ کو بتاؤں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ انفرادی طور پہ آپ گھر کو لے لیں، قرآن تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا سلوک کرو، اپنے جو بھی آپ کا ساتھی ہے اس سے اچھا سلوک کرو۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہماری ایک حالت نہیں ہوتی، کبھی شوہر کو چپ لگ جاتی ہے، کبھی بیگم صاحبہ کو چپ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ رویے جو ہیں، وہ ناراضگیاں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جب تک آپ کا جی نہ چاہے آپ اپنا رویہ نہیں ٹھیک کرتی۔ یعنی ہماری نظر میں دیکھیں، یہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ یہ صرف گھر کی میں بات نہیں کر رہا، یہ سارے معاشرے کی بات ہے۔ سارا معاشرہ ایسا ہے، نافرمانی میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ، یہ مسلمان آج کا، یہ متکبر ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا، اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، آخرت کے لیے تیاری، آخرت پہ تو اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ عذاب جہنم کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی یعنی کمزور اور متکبر لوگوں کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد فرعون کی
قبر کے عذاب کی بات ہوئی اور قیامت کے دن، یہ سارا ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، کوئی عبرت ہی نہیں لیتے۔ دیکھیں آگ کی آیاتیں آ رہی ہیں، وقال الذین کفروا فی النار۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں کسی مذہب کا نام نہیں لیا، کسی دین کا نام نہیں لیا، منافق کا نام نہیں لیا، مشرک کا نام نہیں لیا، کافر کا نام نہیں لیا، بس جو آگ میں ہے۔ آگ میں کون ہے؟ جو اللہ کے نافرمان ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا روز قیامت میں مجرموں کو مسلمانوں کے برابر کر دوں گا؟ نہیں، برابر نہیں ہوں گے۔ انصاف یہ ہے کہ فرما بردار لوگ جنت میں جائیں اور نافرمان لوگ دوزخ میں جائیں، یہ انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے انصافی نہیں کرے گا، وہ عادل ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ آگ ہمیں تو کوئی جھرجھری نہیں آتی، دوزخ تیار ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سورہ نبا میں 30واں پارہ۔ جنت انتظار میں ہے، کس کی؟ جس نے حد سے تجاوز کیا، اس کا ٹھکانہ ہے۔ یا پھر جو میں نے آیت پڑھی، اس میں کسی کافر مشرک کی بات نہیں ہو رہی، جو حد سے گزر گیا۔ آج حد سے گزرنے والا مسلمان ہے، ہم حد سے گزر چکے ہیں، بندگی ہمارا شیوا نہیں رہا، نافرمانی ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ روز جو ہے صبح کے وقت آپ داڑھی منڈوانا اپنے لازم کر لیا اپنے لیے۔ یہ ایک بات نہیں ہے سامنے کرام، صرف داڑھی کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کی بات ہے۔ ہمارے اخلاق قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ جب آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ کو قرآن اور سنت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک میں بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ قرآن اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، نبی کا طریقہ اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت 2 اور 3 پڑھ لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ کافر دوزخ میں جائیں گے، عذاب شدید کے شکار ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت، جن کو دنیا پیاری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج کہ مجھے دنیا پیاری نہیں ہے، آپ کو تو دنیا کے مفادات مقدم ہیں۔ ہمارے ہر کام میں دنیا داری ہے، للہیت ہمارے کسی کام میں نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اچھا، میں خیر ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ وقال الذین فی النار، کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے بات کرو، کسی دن، ایک دن، یعنی کسی دن ہمیں عذاب میں تخفیف دے دے۔ وہ اللہ کی لگائیں، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، وہ بجھنے والی نہیں ہے۔ اب سورج جو ہے، آج جون کا مہینہ ہے، 10 تاریخ ہے، سورج اپنی گرمی دکھا رہا ہے۔ ہر سال 10 جون کو سورج یہی ٹیمپریچر دکھاتا ہے۔ سورج کی آگ جو ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ تو کبھی فاصلوں کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی کہ سورج کبھی، زمین کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے، اس سے موسم بنتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ سورج کی گرمی میں کمی نہیں ہوتی،
وہ اپنی ایک آگ میں جل رہا ہے، جہنم۔ تو یہاں کی لگائی بھی آگ نہیں ابھی تک بجھی، یعنی اربوں سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سورج میں جو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی آگ لگائی بھی یعنی بہت زیادہ شدید ہوگی، بہت زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، کلیئر بات ہے یہ، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کی لگائی ہوئی آگ پہ، اللہ کی دوزخ پر۔ تو یہ کہیں گے یعنی دوزخ کے اہلکاروں سے، تو یہاں پہ پھر وہ داروغہ جو کہیں گے کہ بھئی اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے، یعنی اپنی نبوت اور اسلام کے، قرآن کے دلائل۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں اگر ہم بنیادی طور پہ مان لیں تو آگ سے ہم نجات پا جائیں گے۔ لیکن یہی تینوں چیزیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے پہلے توحید، سب سے بڑا خدا ہمارا نفس ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، ہم متبع، یہ ہلاکت میں ہمیں ڈال دے گا۔ اور پھر ہمیں دیکھیں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، اب قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ قرآن تو آخرت کی تیاری کے لیے جد و جہد کا ہمیں درس دیتا ہے، اخلاق ہمیں بتاتا ہے، عباد الرحمن کی صفات ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں کیا، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے بندے ہیں اور دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں کیا واسطہ قرآن سے، نبی کے طریقے سے؟ تو اس وقت تو دیکھیں اللہ تعالی ہمیں پکار رہا ہے، اس وقت ہم وہاں پر اگر اللہ کو پکاریں گے بھی تو کافروں کی جو پکار ہے ایک بے سود چیز ہوگی۔ اس وقت دیکھیں یہ آخرت نتیجہ ہے دنیا کا۔ اس وقت اللہ کا پیغمبر اور اللہ قرآن میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے، یا عباد فاتقون، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے، ہم نے کسی بات پر کان دھرا ہے یا دھرنے کے لیے تیار ہے؟ نو۔ میری تو چھوٹی سی 40 سالہ زندگی ہے جو دعوت کے کام میں گزر رہی ہے، کوئی بھی یہ پکار سننے کو تیار نہیں ہے، دل کے کانوں سے، زبان سے تو کوئی نہیں۔ آپ کوئی کمنٹ میں لکھ دیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ تو بس وہ تو آپ کی مرضی ہے، یہ ہماری یعنی قابل توجہ بھی نہیں ہے۔ کمنٹ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی کوئی بات آپ دیکھ لیں کہ عام طور پہ ہمارے جو درس قرآن یوٹیوب پہ پڑھیں کوئی سوال نہیں ہوتا اس میں، ہمیں سوال تو جب ہوگا جب آپ کی دلچسپی ہوگی، ہماری تو دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارا جو بعض اوقات لائیو سیشن ہوتا ہے تو کبھی کبھی 1000 ویوز آ جاتے ہیں اس پہ، اور جب ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 90% لوگوں نے 3 سیکنڈ کے لیے اس کو ٹچ کیا ہوگا، تو وہ سٹیٹس میں تو آ جاتا ہے۔ مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی پکار نہ سنی جائے، آپ یہاں اللہ کی پکار کو سن لیں، اس کا جواب دیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو، استجیبوا، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائے۔ اس میں تمہارے لیے ایک نئی زندگی ہے۔ اس وقت انسان جو ہے
وہ گمراہی کا شکار ہے، خاص طور پہ مسلمان۔ ہم سب لوگ فاسق، فاجر، متکبر، ظالم، کون سی دفعہ ہے جو ہم پر نہیں لگتی؟ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔